بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ جو روزے پر اجر ملا وہ اور کہیں نہیں ملا۔ آدمی نوافل پڑھے، نمازیں پڑھے، اس کے بدلے کیا ملتا ہے؟ فرمایا یتقرب الی عبدی بالنوافل حتی احبہ، میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب پا لیتا ہے حتیٰ کہ میں اسے پسند کرنے لگ جاتا ہوں، محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ تو نمازوں کا منتہا یہی بنانا کہ اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں، مگر روزے کا بدلہ تو عجیب فرمایا گیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے قال اللہ عز وجل کل عمل ابن آدم لہو الا الصیام فإنہ لی وأنا اجزا بہ، ہر عمل جو انسان کرتا ہے، ابن آدم کرتا ہے، اس کا اجر ملتا ہے سوائے روزے کے۔ کیوں؟ فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ بھی میں آپ ہوں۔ اس روزہ رکھنے کے بدلے میری ذات کا وصل میرے بندے کو نصیب ہو جاتا ہے، اور بندے کو اللہ کا وصل مل جائے تو جس بہانے سے بھی ملے حاصل کرنا چاہیے۔ جب طلب ہونا تو پھر انسان اس وصل کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے للصائم فرحتان، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں، فرحت عند الافطار، ایک افطاری کے وقت روزانہ اس کو خوشی ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عبادت کو بخریت مکمل کرنے کی توفیق بخشی، خوشی ہوتی ہے۔ اور فرمایا وفرحت عند لقاء الرحمن، اور ایک خوشی وہ ہوگی جب یہ بندہ اپنے پروردگار کے سامنے پیش ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائیں گے، ایک خوشی اس کو وہاں نصیب ہوگی۔ ایک عام سا دستور ہے، کچھ لینے کے لیے دینا پڑتا ہے۔ آپ بیج زمین میں ڈالیں گے تو پھر آپ کو درخت ملے گا، پھل پھول ملیں گے۔ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، یہ دنیا کا دستور ہے، تب بندے کو کچھ نصیب ہوتا ہے۔ اب دیکھیے اللہ رب العزت کو پانے کے لیے کتنی تھوڑی قیمت ہے جو ہمیں ادا کرنی پڑتی ہے کہ صبح سے لے کے شام تک تم روزہ دار رہو۔ اتنی ہی معمولی سی مشقت، اتنی چھوٹی سی محنت، اگر اللہ تعالیٰ فرماتے میرے بندو تم پورا ایک مہینہ دن اور رات جاگتے رہو، عبادت میں لگے رہو، تب تمہیں میرا وصل نصیب ہوتا، تو چاہنے والے اس کے لیے بھی قدم اٹھا لیتے۔ یہ تو بہت آسان کام ہے، معمولی قیمت ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک عورت تھی شیریں اور اس کا چاہنے والا فرحاد تھا، تو فرحاد کو کہا گیا کہ تمہیں اس کے ساتھ نکاح کر دیں گے اگر پہاڑ میں سے دودھ کی نہر نکال دو۔ تو وہ خدا کا بندہ کدال لے کر پہاڑ کھودنے میں لگ گیا تھا۔ اس کو علامہ اقبال نے کہا ہر ضرب تیشہ ساغرے کیسے وصال دوست، کہ فرحاد جو تیشے کی ضرب لگاتا تھا، ہر ضرب پہ اسے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے میں اپنے محبوب کے وصل کا جام پی رہا ہوں۔ تو فرحاد کی بات کچھ اور ہے، وہ محبت کی وجہ سے ایک عمل کر رہا تھا۔ اگر ایمان والوں کو اس سے کوئی زیادہ مشکل کام بھی کہہ دیا جاتا تو ایسے اللہ کے چاہنے والے تھے کہ وہ یہ بھی کر گزرتے۔ اس لیے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ مجھے جلدی میرے احبا سے ملا دینا، میرے چاہنے والوں سے جلدی ملا دینا۔ صوبان رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے غلام، انہوں نے سنا، تڑپ گئے، پوچھا اے اللہ کے نبی ہم سب صحابہ آپ کے غلام ہیں، ہر وقت حاضر ہیں، آپ کن کے لیے دعا مانگ رہے تھے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا صوبان تم میرے صحابی ہو، تم نے میرا بھی دیدار کیا، اللہ تعالیٰ کے قرآن کو اترتے بھی دیکھا، معجزات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، تمہاری محبت بھی بڑی قیمت والی ہے، لیکن میں اداس ہوں ان لوگوں کے لیے جو قرب قیامت میں آئیں گے اور انہوں نے میرا دیدار نہیں کیا ہوگا، وہ فقط اپنے علماء سے میرے تذکرے سنیں گے، میری باتیں سنیں گے، حالات سنیں گے، اور بن دیکھے ان کو مجھ سے اتنی محبت ہوگی، اگر ممکن ہوتا وہ اپنی اولادوں کو بیچ کر میرا دیدار کر سکتے تو وہ یہ کام بھی کر گزرتے۔ صوبان میں ان کے لیے دعائیں مانگ رہا ہوں۔ تو اگر اللہ رب العزت کوئی اور مشقت بھری بات فرما دیتے تو محبت والے تو وہ بھی قدم اٹھا لیتے۔ یہ تو بہت آسان عبادت، اتنی عظیم ذات کے وصل کے لیے اتنی معمولی سی مشقت، بس خانہ پوری والی بات ہے کہ بھئی ہاں انہوں نے قیمت ادا کر دی ہے، بہت ڈسکاؤنٹڈ پرائس ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، چنانچہ اس عبادت کے بدلے حوریں نہیں، غلمان نہیں، حور و قصور نہیں، مادی چیزیں نہیں، کائنات نہیں، کائنات کے مالک کا قرب نصیب ہوگا۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، مشہور واقعہ ہے نا کہ بادشاہ کی کئی بیویاں تھیں، ایک سے زیادہ محبت تھی، تو پھر امتحان لیا تو باقی بیویوں نے تو ہیرے جواہرات پہ ہاتھ رکھ لیا تھا، اور جس سے اس کو زیادہ محبت تھی اس نے بادشاہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا تھا۔
کہ بادشاہ سلامت جب آپ میرے ہو گئے تو سب چیزیں میری ہو گئی. اب جب اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کا بدلہ ہوں تو سوچئے اس سے بڑا انعام کسی مومن کے لیے کوئی ممکن ہی نہیں.